لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید قربان صحیح معنوں میں امتحان کا دن ہے. دو عظیم المرتبت اور خاصان خدا اور دو نبی خدا کے آزمائش کا روز ہے. مقدس یاد ہے عید قربان جناب ابراہیم اور اسماعیل کی قربانیوں اور جانثاریوں کی. دنیا میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو اور کامیاب رہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ فلاح یافتہ ہو اور فلاح یافتہ رہے. ہر کوئی اپنے آپ کو زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب و کامران ہو، فلاح یافتہ دیکھنا اور رکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس نے اتنے مواقع بندوں اور انسانوں کی کامیابی اور فلاح کے لیے مہیا کیے ہوں. جتنے راستے اور مواقع اور طریقے دین مقدس اسلام نے کامیابی اور کامرانی و فلاح و بہبود کے لیے معین فرمائے ہیں یا نشاندہی کی ہے، انہی کامیاب راستوں میں سے، کامیاب طریقوں میں سے فلاح و بہبود کے حصول کے لیے ایک راستہ ہے اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا. حضور سرور کائنات کی الہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں، لوگوں کے باطن کو بہتر بنائیں. قرآن کریم متعدد مقامات پر نفس کی تزکیے کی گفتگو کرتا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ انسانی زندگی میں نکھار نفس کی پاکیزگی کی ہی بنا پر آتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے یہ واضح لفظوں میں بیان صادر فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، وہ کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، اس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو متعدد راستوں میں جو مذہب اسلام نے تزکیہ نفس اور کامیابی کے لیے مہیا فرمائے ہیں کہ جہاں انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، انہی میں سے ایک راستہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ اشیاء اور اپنی من پسند چیزوں کی قربانی بھی ہے. چنانچہ ہمارے سامنے عید سعید قربان ہے، جو اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں اس کی مشیت اور اس کی مرضی کے لیے قربان کرنے کے لیے بہترین سبق دیتی ہے. مینا کے میدان میں جناب ابراہیم اپنے عزیز ترین فرد جناب اسماعیل کی قربانی اللہ کی طرف سے دکھائے گئے خواب کی بنا پر پیش کرنے کے لیے آ گئے ہیں. آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، اپنے فرزند کے گلے پہ چھری رکھ دی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر دین کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز یا اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے لیے اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کر دینا صحیح معنوں میں امتحان ہے،
یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی اولاد اور اس کے بیٹے سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز اہم نہیں ہوتی ہے، من پسند نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے میدان مینا میں اپنے عزیز ترین فرزند جناب اسماعیل کی گردن پر حکم الہی کو بجا لانے کے لیے چھری رکھ دی، لیکن اللہ کا کرشمہ یہ تھا کہ اللہ نے جناب ابراہیم کے فرزند جناب اسماعیل کو چھری کی دھار کے نیچے سے ہٹا لیا اور جناب اسماعیل کی جگہ پر بہشت سے آیا ہوا دمبا ذبح ہو گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ احساس ہوا کہ کوئی اور جانور ہماری چھری سے ذبح ہو گیا تو انہیں افسوس ہوا کہ شاید ہماری قربانی قبول نہ ہوئی، اس لیے کہ جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو اپنے فرزند کو اپنے بغل میں پایا۔ لیکن قدرت کا اعلان ہوا، ہمارے خلیل آپ رنجیدہ نہ ہوئیے، آپ کبیدہ خاطر نہ ہوئیے، آپ مغموم نہ ہوئیے، آپ دل ملول نہ ہوئیے، آپ کی اس قربانی کو ہم نے عظیم قربانی کے لیے فدیہ قرار دے دیا ہے۔ ایک ایسی قربانی کے جو اسی نسل میں واقع ہونے والی تھی، ایک ایسا امتحان کہ جس میں فرزند ابراہیم اور ذریت اسماعیل پوری طریقے سے کامیاب اور کامران ہونے والی تھی۔ اللہ نے اسماعیل کو بچا کر کے نسل حضرت اسماعیل میں ایک ایسی شخصیت کو منتخب کیا جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے میدان کربلا میں اس خواب کی تعبیر کو مکمل کر دیا جو میدان مینا میں نہ ہو سکے۔ عید قربان کا دن ہمارے لیے بہت سارے وہ طریقے کے جو نفس کی پاکیزگی کے ہیں، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس دن ہم اپنے نفس کی پاکیزگی بآسانی کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں عقیدت و تقوی و اخلاص اور یقین و ایمان کے ساتھ بکری یا بکرا یا دمبا یا اونٹ یا وہ جانور حلال گوشت والے کی جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لائق جانے و سمجھے جاتے ہیں، پیش کر کے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، کامیابی کا ایک زینہ طے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، عید قربان صرف گوشت کھانے کا دن نہیں ہے، کباب کھانے کا دن نہیں ہے، بریانی کھانے کا دن نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کا ایک بہترین دن ہے، بہترین موقع ہے کہ جب ہم سنت جناب ابراہیم اور ایثار جناب اسماعیل کے اوپر پابند رہ کر کے عمل کر کے اللہ کی راہ میں نہ اپنی عزیز ترین شے صحیح کوئی عادی چیز ہی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ قربانی کے جانور معمولی چیز ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے اس کے ذریعے سے اور اسی کے ذریعے سے عید قربان کے روز اللہ کی مرضی اور مشیت حاصل کی جا سکتی ہے اور قربانی انجام دی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے، قرآن کریم بھی ہماری قربانی کے جانور کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ کیسا فربے ہے، کتنا مہنگا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے اور کن خصوصیات کا مالک ہے وہ جانور۔ دین، قرآن اور پروردگار عالم ہمارے جانور، اس کی قیمت، اس کی صحت، اس کے رکھ رکھاؤ کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ جو تم قربانی کا جانور ہماری بارگاہ میں پیش کرتے ہو، نہ اس کا گوشت ہمارے پاس آتا ہے، نہ اس کا خون ہمارے پاس آتا ہے، بلکہ اگر کوئی چیز ہماری بارگاہ میں آتی ہے تو صرف تمہارا تقویٰ ہے، یعنی وہی ایک زینہ کہ جو ہم کامیابی کے لیے تزکیہ نفس کے ذریعے سے عبور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں،
عید قربان اپنے خواہشات کو مارنے کا دن ہے. اب عید قربان کے روز اور وقت قربانی چھری چل رہی ہو یا چلا رہے ہوں جانور کی گردن پر، تو قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مکمل تقوی کے ساتھ، مکمل اخلاص کے ساتھ، مکمل یقین اور اعتقاد و ایمان کے ساتھ وہ یہ سوچ کر قربانی کے جانور پہ چھری چلائیے گا کہ اپنے نفس، اپنی آرزو، اپنی خواہشات اور اپنی بیجا دعاؤں کے اوپر، اپنی بیجا درخواستوں کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہو سکیں اور ہماری اس قربانی کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر سکے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے ان شخصیتوں کا کہ جنہوں نے ذبح عظیم جیسی قربانی کو تیری بارگاہ میں تیری مرضی اور مشیت کے لیے پیش کر دیا، جنہوں نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے اپنے بھرے گھر کو تیری بارگاہ میں صحرائے کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس، بے انتہا مصائب اور جانثاری اور فداکاری کے ساتھ قربان کر دیا. معبود کربلا والوں کے صدقے میں ہم سب کو ماہ محرم الحرام میں اسی شان و شوکت سے جیسے ہم گزشتہ برس تک سرکار سید الشہداء، ان کے اولاد، ان کے اصحاب، ان کے اعزاء اقربا کے تذکرے سنتے اور سناتے اور برپا کرتے رہے ہیں. معبود امسال بھی ہماری یہ قلبی دعا ہے کہ فرش اعزاء سید الشہداء اسی آن بان سے، اسی اہتمام سے ہم دوبارہ بچھا سکیں اور رسول ثقلین کو، سید کونین کو، مولا امیر المومنین کو، جناب امام حسن کو، جناب امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو، سرکار سید الشہداء کے خون کا، ان کی شہادت کا، ان کی قربانی کا پرسہ دے سکیں اور ہماری اس ماتمداری کو، اس سوگواری کو، اس مجلس کو اور وہ ساری چیزیں کہ جو اعزاء سید الشہداء میں ہم انجام دیتے ہیں، اللہ تو بھی ان ساری چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ سارے اعمال ہمارے تیرے رسول کی بارگاہ میں بھی قابل قبول ہوں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص امام زمانہ کی بارگاہ میں بھی قابل قبول ہوں، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.